اللہ کے بارے میں اگر یقین پختہ ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو امید ہے اس کے مطابق ہی اسے عطا فرماتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان آپ کے صحابی تھے، بیمار تھے اور اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، نزاع کی حالت میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور حالت یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا ڈر تو بڑا لگا ہوا ہے، یعنی جو میں نے کیا ہے نا، گناہ کیے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے خوف بڑا ہے، لیکن حضور بات یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں نا، اپنی کوتاہی پہ ندامت بھی ہے اور پھر اپنے رب کی رحمت پہ امید بھی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی بندے نے امید رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے بندہ خود بھی ڈرتا ہے، یعنی گناہوں کا ڈر ہے نا، اللہ معاف کر دے گا، رحمت کی امید ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حقیقی کارساز اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک اور مقام پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر یوں بھروسہ کرو جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ حق کیا ہے کہ اس کے سامنے طاقت کس کی ہے، اس کے سامنے زور کس کا چلتا ہے، اس کے سامنے کوئی بندش کون ہے جو اس کے سامنے بندش باندھ دے، اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کون ہے۔ تو مکمل اعتماد جیسے اللہ پہ ہونا چاہیے، فرمایا کہ اس طرح بھروسہ کرو جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں اس طرح روزی عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے مثال بھی ارشاد فرمائی کہ پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں نا گھروں سے، کوئی چیز اپنے گھر میں سٹور کر کے نہیں رکھی ہوتی اپنے گھونسلے میں، کچھ بھی نہیں ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں خالی ہاتھ، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، سارا دن اڑتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر شام کو جب آتے ہیں تو کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں ہوتا، سارے پرندے سیر ہو کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کی ذات پہ بھروسہ ہے، کوئی جمع پونجی ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ بھوک سے نہیں مرتے۔ تو فرمایا کہ تم بھی اگر اپنے رب پہ یوں ہی بھروسہ کر لو تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ دیکھتے ہیں نا ہماری زندگی میں بھی بہت ساری صورتحال سمجھنے والی ایسی ہو جاتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر کے سامنے بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیا ہوتا ہے، وہ کہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو ہمارا یقین ہے کہ نقصان دہ ہے، وہ یہ کہے کہ یہ چیزیں کھانی ہیں تو بس وہی کھانی ہے، وہ یہ ایک میڈیسن اگر آپ کو لکھ کے دے دیتا ہے، آپ کی اپروچ سے باہر بھی ہوتا ہے لیکن یقین کتنا ہوتا ہے، ادھار پکڑ پہ اور قرضے پکڑ کے کس طرح ایک دوسرے کی منتیں تلے کر کور کے جناب وہ میڈیسن کی اپروچ ہماری ہو جائے بس۔ تو اگر ایک ڈاکٹر کی بات پہ اس قدر یقین ہے، کوئی عامل بابا اگر کہہ دے کہ آپ نے سودک والے گھر میں نہیں جانا، مرک والے گھر نہیں جانا، تو ہمت نہیں پڑتی کہ بابے کی بات ٹال دیں۔ تو حضرت جی پھر اللہ رب العزت وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہاں جی، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو ملک ہے، وہ تو مختار کل ہے، وہ تو حقیقی کارساز ہے۔ جب انسانوں کے اس جہان پہ ایک دوسرے پہ اس قدر اعتماد ہے تو اللہ کی ذات پہ اگر اعتماد ہو تو اللہ کیسے بندے کو محروم رکھے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوری پکی امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں نا، یہ انسانوں کا جہان تھوڑی ہے کہ انسانوں سے تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ میری بات کسی کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، یا کسی انسان سے مانگ رہے ہیں تو انسان تو خود کہے گا یار تینوں تو پتہ ہے اپنے حالات بڑے خراب نے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے نا، پورے یقین کے ساتھ۔ اور پھر آپ کی وہ جو مطلوبہ چیز ہے جو آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں وہ میرے رب پہ ہے،
وہ سب سے بہتر وہی جانتا ہے کہ وہ جو چیز آپ نے مانگی، آیا کہ آپ کے انسانی ذہن کے مطابق وہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے، اسی لیے تو مانگ رہے ہیں، لیکن جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ رب بہتر جانتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، چند صورتیں ہیں، یا تو اس کا رب اسے عطا فرما دیتا ہے، یا اگر وہ چیز اسے نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ چیز اللہ اسے اس لیے عطا نہیں فرماتا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے چیز بہتر نہیں ہے، تو جو اس نے مانگا ہوتا ہے اللہ اس چیز کے بدلے میں جو اس سے بہتر چیز ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اگر اسے بہتر بھی دنیا میں بھی عطا نہیں فرماتا تو پھر اللہ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا ہے یہ تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کی ساری دعائیں پھر اللہ قیامت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ ساری دعاؤں کا بھرم قیامت کے دن پھر پورا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ شکوے شکایتیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، پھر ایک دوسرے کو اپنے دکھ سنانا، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تیسری جو حدیث پاک ہے آج کے درس کی، حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کہ انسان جتنے بھی ہیں نا، سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، بولنے میں غلطی کر لیتے ہیں، فیصلہ کرنے میں غلطی کر لیتے ہیں، جلد بازی جو ان کے مزاج میں ہے اس وجہ سے غلطی کر لیتے ہیں، اس لیے ہر انسان کسی نہ کسی خطا میں گھرا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہر انسان جب خطا کار ہے تو خطائیں ہونی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انسانوں کا جہان ہے، ہر روز اٹھتے ہیں ایک نیا گناہ سامنے ہوتا ہے۔ جس بندے سے ملتے ہیں، جس بھی ہم گلی میں چلے جائیں اور جس موڑ پہ چلے جائیں، جس بازار میں چلے جائیں، نئے سے نئے گناہ، نئی سے نئی باتیں ہر روز آپ کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، فرمایا کہ ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے گناہ کا ہونا اگرچہ کبھی ہے، لیکن اس سے بدترین بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کر کے اس گناہ پہ قائم رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگے، یہ اس بندے کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس معاملے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، اس کی توبہ کا جو شرعی اور حقیقی طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے توبہ میں کہ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ندامت اختیار کرتا ہے، یہ ندامت ہی اصل میں اس بندے کی توبہ ہوتی ہے۔ ندامت کا ادنا سا درجہ کیا ہے کہ دیکھیں، ہمارے اس گلی محلے میں دکان پہ کوئی چوری کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور 2-4 بندے آ جائیں اور سامنے کھڑے ہو جائیں، دیکھا جائے کہ یہ بندہ ہے جو اس نے چوری کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دل پہ کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت کہ 8-10 بندوں کے سامنے آپ کی بات کھل گئی ہے، یہ شرمندگی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہی شرمندگی اور ندامت، یہ جب بندے کی کیفیت بنتی ہے نا، حقیقی توبہ یہی شرمندگی ہے۔ تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے پر ندامت کا اظہار کرے۔ دوسری بات اس میں ضروری یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ کیا ہوا ہے اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، یا اللہ اب تو ہو گیا انشاءاللہ، اس کے بعد یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ اس لیے کہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے باز آئے بغیر گناہوں سے توبہ کرنا یہ جھوٹے آدمیوں کی توبہ ہوتی ہے۔ سچے آدمی کی توبہ کیا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے جو ضروری ہے
کہ جس طرح کا گناہ ہے آپ دیکھیں کہ اس گناہ کا ازالہ کیسے ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار بھی ہو گیا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم بھی ہو گیا، اور آخر میں ہوتا ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ میں تھوڑی تفصیل عرض کیے دیتا ہوں ازالہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو گناہ کیا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے؟ حقوق اللہ سے، یعنی ایسا گناہ ہے جس کا تعلق براہ راست بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جیسے نماز کا چھوڑ دینا، یہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ایسے کوئی بندہ نشہ آور چیز استعمال کر لیتا ہے، زنا کاری کا ارتکاب کر لیتا ہے، یہ انسانی حقوق کے ساتھ بھی جاتا ہے بہرحال۔ تو ایسا کوئی بھی حق جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، خالص، بندے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں اگر بندے نے کوئی حق تلفی کر لی ہے، کوئی گناہ کر لیا ہے، تو پھر اس میں دیکھیں گے ندامت ضروری ہے، اور جو گناہ کیا ہے آئندہ دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ دوسری اور تیسری چیز یہ کہ حقوق اللہ سے تعلق اگر ہے اس کا، پھر دیکھیں گے کہ آیا کہ محض توبہ ہی بنتی ہے کہ اس کا کوئی کفارہ یا اس کی کوئی قضا بھی بنتی ہے؟ اگر محض اس کی توبہ ہے، جیسے بندے نے شراب پی لی، محض توبہ ہے، کوئی حرام چیز کھا لی اس نے، محض توبہ ہے اس پہ، نشہ کر لیا، محض توبہ ہے، توبہ کرے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور اگر ایسی چیز ہے کہ جس پہ کفارہ اور قضا بنتی ہے تو وہ کفارہ اور قضا بھی کی جائے گی۔ جیسے نماز چھوڑ دیا ہے تو ساری زندگی چاہے وہ ندامت کا اظہار کرتا رہے، لیکن جو نماز چھوڑی ہے وہ چھوڑی ہوئی نماز معاف نہیں ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ روزہ چھوڑ دیا تھا تو جو روزہ چھوڑا ہے تو وہ تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ حاضل قیاس، کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس پہ کفارہ بنتا ہے، کفارہ جب تک ادا نہیں کرے گا اس کی توبہ مکمل نہیں ہے۔ اچھا، یہ دونوں قسم کی چیزیں حقوق اللہ سے ہیں، اور دوسری صورت ہوتی ہے جو بندے سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے بندوں کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے 4 اس کی صورتیں لکھی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا حق پامال کرتا ہے اور جو گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے آپ نے ایسا گناہ کیا کہ دوسرے بندے کی جان سے اس کا تعلق ہے، جان سے، مطلب کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کی جان لے لی، کسی کو زخم پہنچایا، تو آپ نے دوسرے کو جان کے بارے میں اس کی حق تلفی کی ہے۔ اچھا، دوسری صورت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق دوسرے بندے کے مال سے ہے، چوری کر لی، رشوت لے لی کسی سے، ڈاکہ زنی ہے، کسی کو دھوکہ دے کے مال کما لیا ہے، تو مالی اعتبار سے آپ نے گناہ کیا ہے اور اس کا تعلق دوسرے بندے کے ساتھ ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق دوسرے بندے کے دین کے ساتھ ہے، یعنی کسی کو بدعتی کہہ دیا، کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی کو کافر کہہ دیا، عیسائی کہہ دیا، کسی کو ہندو کہہ دیا، سکھ کہہ دیا کسی کو، تو دوسرے کے دین کے بارے میں آپ نے بات کی، اور یہ ایسی بات ہے کہ بندے کا بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے دوسرے کی عزت کے ساتھ، کسی کو گالی دے دینا، کسی پہ تہمت لگا دینا، بے عزتی کر دینا۔ تو اب اس کی جو توبہ ہوتی ہے نا، وہ محض اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے نہیں ہے۔ جب بندے نے بندے کا حق تلف کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ بنے گی، کیونکہ یہ سارے حقوق تو اللہ نے ہی لوگوں کے لیے رکھے ہیں نا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ ہے، اور بندے کی بندے کے ساتھ بھی توبہ بنتی ہے۔ وہ توبہ کیا ہے کہ بدن کے ساتھ اگر تعلق ہے، یعنی کسی کو تھپڑ مارا، آپ اسے بالمشافہ اس کے ساتھ ملاقات کر کے اور اسے کہیں گے کہ میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا کسی مناسب لفظوں کے ساتھ مناسب ماحول میں آپ اسے کہیں گے یار آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، تو بندہ بالمشافہ اس سے معذرت کر کے جب اس سے اپنا حق معاف کروائے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں مکمل توبہ بنتی ہے۔ ایسے ہی اگر مالی حق تلفی کی ہوئی ہے تو جب تک اس کا مال واپس نہیں کیا جاتا، یا جب تک اس سے مال اپنا بخشوایا نہیں جاتا، اس وقت تک یہ بندہ ساری زندگی چاہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ اس وقت تک رکی رہے گی۔ بلکہ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اگرچہ اس کے دیگر اعمال بہت اچھے ہوں گے، بہت اچھے اعمال ہوں گے،
لیکن کسی بندے کا حق مارا ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ میرا جو ذاتی حق بنتا ہے اس لحاظ سے تو میں تم پہ راضی ہوں کہ تو نے نمازیں بھی پوری پڑھی، روزے بھی رکھے، دیگر جتنے بھی کام بنتے تھے سارے کیے، لیکن ایک انسان کا انسان کے ساتھ جو حق بنتا تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا، لہٰذا جب تک وہ تجھے درگزر نہیں کرتا تو میری جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ان معاملات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ انسانی حقوق، آج تو یہ زمانہ آ گیا کہ لوگ مرے ہوئے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں، زندہ آدمی ہے اس سے تو اپنا حق معاف کروا لیں گے، لیکن کسی مرے ہوئے کی برائیاں کرتے رہے اس کا حق کیسے معاف کروائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو جو باتیں، جو تعلیمات ہم سمجھتے سیکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی یاد رکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔